آقا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. آپ کے صحابی تھے، یہ قریبی صحابی تھے، اور آپ نے بہت زیادہ جماعت کے ساتھ نماز نبی کریم کے پیچھے پڑھی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام کی جب موت ہونے لگی تو آپ کی والدہ صرف آپ سے خفا تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چل دو، حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر چلتے ہیں. تو اس کا نزاع کا وقت ہے، اس کے لیے دعا کر کے آتے ہیں، اسے کلمہ پڑھا کے آتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، حضرت بلال حبشی بھی آپ کے ساتھ تھے. تو آقا علیہ السلام سبحان اللہ جب ان کے گھر پہنچے تو آپ نے پہلی مرتبہ پڑھا، فرمایا کہ قال یا حضرت عبداللہ بن سلام، فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک بار کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ یہ جب کلام پڑھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا کہ اے عبداللہ تو آج کلمہ پڑھنے سے کیوں قاصر ہے؟ تجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے؟ صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ ماجرہ کیا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا کہ یہ آپ کا جو صحابی تھا، آپ کا جو غلام تھا، میں نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ اس نے نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی ہیں، لیکن اس کی والدہ جو ہے اس کے ساتھ ناراض تھی. اس کی والدہ کو میں نے سنا تھا، اس نے کہا تو نے بیوی کے کہنے پر مجھے تو خفا کیا ہے. فرمایا کہ میں تجھے نہ روز محشر معاف کروں گی نہ میں تجھے دنیا میں معاف کروں گی. یہ اسی کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے منہ پر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. آقا علیہ السلام فوراً حضرت بلال حبشی کو بھیجا، فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ. اس کی ماں کو بلانے گئے تو پوچھا کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض کیوں ہیں؟ اس نے کہا صرف بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے گھر سے نکالا، بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے طعن و تشریح کیا، بیوی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے مجھے قطع تعلقی کی مجھ سے. فرمایا کہ میرا بیٹا تھا، میں اس کی ماں تھی، اس نے صرف بیوی کے گھر آتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اسی وجہ سے میں اسے دنیا اور آخرت میں معاف نہیں کروں گی. آقا علیہ السلام کو بات جا کے جب حضرت بلال حبشی نے بتائی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں یہ کہتی ہے. تو آپ گئے، خود تشریف لے گئے، پھر فرمایا کہ اے ماں کیا تو نہیں چاہتی، کیا تیری ممتا یہ گوارہ نہیں کرتی کہ تیرے بیٹے کو ابھی میں آگ لگانے والا ہوں؟ فرمایا کہ اس جہنم کی آگ سے اچھا ہے میں یہی آگ لگا دوں. حضرت عبداللہ بن سلام چاہے غلام میرا تھا، میں خود بھی اگر چاہوں رب سے تو میں معافی طلب کروا سکتا ہوں، لیکن آقا علیہ السلام نے جو ہے قیامت تک یہ معاملہ صاف کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ ماں کا جو حقوق ہے وہ کتنا اہم ہے. فرمایا کہ جہاں نبی بھی آ جائے ایک طرف والدین بھی آ جائے. فرمایا کہ نبی بھی دعا کر کے بخشوا سکتا ہے، لیکن جب ماں کی دعا منگوانا ضروری ہو، جب مقصود ہو تو پہلے ماں کی دعا منگوانی چاہیے. تو ماں سے انہوں نے دعا کروائی کہ آپ دعا مانگے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آپ نے معاف نہیں کرنا نا دنیا و آخرت میں، تو ٹھیک ہے میں آگ لگانے لگا ہوں. جیسے ہی آقا علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا تو ماں تڑپ اٹھی. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، میں ہو سکتا ہے روز محشر دیکھوں نہ دیکھوں کہ یہ جلتا ہے یا نہیں جلتا. فرمایا کہ میں تو زبان سے کہہ رہی تھی، میں نے تو دل سے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آگ میں جلے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیری ممتا ہے نا، یہ جو تیرے اندر تڑپ رہی ہے، فرمایا کہ اے صحابہ خبردار، جس رب کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. جب ماں نے جو ہی معاف کیا تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ پڑھ حضرت عبداللہ بن سلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے ہی آقا علیہ السلام نے یہ لفظ پڑھے تو حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان پر کلمہ جاری ساری ہو گئے. تو دیکھیے اگر والدین ناراض ہوں تو مرتے وقت کلمہ طیبہ بھی جاری نہیں ہوتے زبان پر. اس کا مطلب انسان کہ جب والدین خفا ہوں تو انسان موت کے دہانے پر بھی ہو، چاہے بڑے سے بڑے منصب پر بھی ہو. یہ بڑے کے بڑے منصب جو ہیں حضرت یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جانے ہیں. تو سب سے جو تخت پر لے جانے والی ہے یہ بھی والدین کی دعا ہے، تو تخت سے اتارنے والی یہ بھی والدین کی دعا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے جو والدین ہیں جنتوں کا و ناروں کا، تیرے لیے جنت بھی ہے تیرے لیے دوزخ بھی ہے. اگر ان کی تو خدمت کر لے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اگر تو ان کی احانت کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئے گا تو اے صاحب تیرا ٹھکانہ بھی پھر دوزخ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا.